بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے جانے لگے تو اپنی قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور نصیحتیں فرمائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل گو سالہ پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے واعظ و نصیحت پر عمل نہ کیا۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی قوم فتنہ میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر آپ علیہ السلام افسوس کے ساتھ واپس ہوئے اور اپنے بھائی کو ڈانٹا، سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ بھائی نے معذرت کی، تب آپ علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا۔ آپ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھا لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنانے لگے، چونکہ شبہات نکالنے کی ان میں پرانی عادت تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اس میں بھی شبہ نکالا کہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، ہم سے خود اللہ تعالیٰ فرما دیں تو یقین آ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ لوگوں کی رائے تو اس طرح ہے۔ حکم ہوا کہ ان میں سے کچھ آدمی جن کو یہ لوگ معتبر سمجھتے ہوں منتخب کر کے کوہ طور پر لے آؤ، ہم خود ان سے کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے احکام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ ایک جماعت معتبر لوگوں کی چن کر میرے ہمراہ کر دو۔ انہوں نے اپنے نیک لوگوں میں سے 70 آدمیوں کو چن کر اس کام کے لیے مقرر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم سب غسل کرو اور گناہوں سے توبہ کرو اور 3 روزے رکھو، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے اور جناب باری تعالیٰ سے عرض کی کہ خدایا، یہ نیک بختوں کا گروہ تیرے بندوں میں سے آپ کا کلام سننے کے شوق میں حاضر ہوا ہے، ان سے کلام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹا سا نور کا ستون سفید ابر کی شکل میں نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ پھیلتا گیا اور اس نے تمام پہاڑ کو گھیر لیا۔ اس نور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہاڑ کے نیچے کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ یہاں کلام الہی سنو۔ چنانچہ ان لوگوں نے کلام الہی اپنے کانوں سے سنا، لیکن اس کلام میں خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا، اس لیے انہوں نے فریاد کی کہ ہم کو بھی اس نعمت سے حصہ ملے۔ یکا یک ایک نور کی بجلی ان کے قریب پہنچی اور یہ کلام اس نور کی بجلی سے ان کے کانوں میں پہنچا۔ اس کلام کے بعد جب ابر صاف ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کلام الہی کو سنا اور اس کے احکام بھی سمجھ لیے، لیکن ہم کو کس طرح یقین آئے کہ یہ کلام واقعی خدا کا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی شیطان یا کوئی جن اس ابر میں سے آواز کرتا ہو۔ ہم تو صرف آپ کے کہنے پر یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہمارے دل کو اس وقت تک تسلی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں۔ چونکہ بے ادبی نہایت اشد تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً عذاب میں گرفتار کر لیا۔ تفسیر معرف القرآن میں ہے کہ ان کا سوال چونکہ ہٹ دھرمی پر مبنی تھا، اس لیے ان پر غضب الہی فوراً متوجہ ہوا۔ ان کے نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک آئی، جس سے یہ لوگ بے ہوش ہو کر ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے
سخت صدمہ پہنچا۔ اول تو اس لیے کہ یہ لوگ اپنی قوم کے منتخب کردہ تھے، دوسرے اس لیے کہ اپنی قوم میں جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ یہ تہمت لگائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو کہیں لے جا کر قتل کر دیا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ اس واقعے سے مقصود ان کو ہلاک کرنا نہیں، ورنہ اس سے قبل بھی بہت سے واقعات گزرے ہیں جن میں یہ ہلاک کیے جا سکتے تھے۔ فرعون کے ساتھ غرق کر دیے جاتے، گو سالہ پرستی کے وقت سب کے سامنے ہلاک کر دیے جاتے، مگر آپ نے یہ نہیں چاہا تو معلوم ہوا کہ اب بھی صرف امتحان اور سزا دینا مقصود ہے، ان کی ہلاکت مقصود نہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند بے وقوفوں کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دیں؟ پھر عرض کیا کہ الہی، میں بھی آپ کے فضل سے آپ کے حکیم ہونے کا علم رکھتا ہوں، لہٰذا اس امتحان میں مطمئن ہوں، اور آپ ہی تو ہمارے خبرگیر ہیں۔ ہم پر رحمت اور مغفرت فرمائیے، اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ معافی دینے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گریہ وزاری دربار الہی میں قبولیت حاصل کر گئی، اور ان لوگوں کو معاف کر دیا گیا اور دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ قرآن پاک نے زندگی اور موت کے بعد کا عام قانون تو یہ بتایا ہے کہ اس دنیاوی موت کے بعد عالم آخرت ہی کے لیے دوبارہ زندگی ملے گی، لیکن قانون خاص یہ ہے کہ کبھی کبھی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اللہ پاک اس دنیا میں بھی مردے کو زندگی بخش دیا کرتے ہیں، اور حضرت انبیاء علیہ السلام کی معجزانہ زندگی میں خود قرآنی شہادت کے مطابق اس حقیقت کا متعدد بار ظہور ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی قرآن عزیز نے بنی اسرائیل کے نمائندوں کی موت اور ہلاکت کے بعد ان کے جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے، اور لعلکم تشکرون کہہ کر اس واقعے کی اصل حقیقت کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے کہ بے شبہ یہ صورت پیش آئی کہ ان کے نامعقول اور گستاخانہ اصرار پر راجفت کے عذاب نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزانہ دعا پر خدا کی وسیع رحمت نے ترس کھا کر ان سوختہ جان انسانوں کو دوبارہ زندگی بخش دی تاکہ یہ شکر گزار ہوں اور آئندہ اس قسم کی بے جا ضد کو کام میں نہ لائیں اور خدا کے سچے فرما بردار بن جائیں۔ جب یہ 70 افراد دوبارہ زندگی پا کر قوم کی جانب واپس ہوئے تو انہوں نے قوم سے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ حق ہے، وہ بلا شبہ خدا کے فرستادہ ہیں، لیکن اس شہادت میں اپنی طرف سے آمیزش بھی کر دی کہ جس قدر عمل ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ تو کچھ جبلی شرارت، کچھ احکام کی مشقت اور کچھ اس آمیزش کا ہیلا ملا تو بنی اسرائیل نے صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو کسی قانون پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو، یا تو مانو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ آخر چاروں ناچار ان کو ماننا پڑا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ پہاڑ گرنا چاہتا ہے تو فوراً سجدے میں بائیں رخ گر پڑے اور سیدھی آنکھ کی کنکھیوں سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ گر تو نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جب بھی یہودی سجدہ کرتے ہیں تو اپنے بائیں رخ پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی سجدہ ہے جو رفع عذاب کی یادگار ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے اپنے پروں پر اٹھا کر لا اور قد آدم کے فاصلے سے بنی اسرائیل کے سر پر کھڑا کر دے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لشکرگاہ کا طول و عرض ایک فرسنگ تھا
اور یہ پہاڑ بھی اتنا ہی لمبا چوڑا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام طور سینا سے کوچ کر کے ایلم آ گئے، پھر ایلم سے خروج کیا۔ دوسرے ماہ کی 15ویں تاریخ سین کے بیابان میں آئے اور اسی میں من و سلوہ نازل ہوا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا مشقت دینے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں تکلیف ہو، بلکہ وہ ہمیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے، اس لیے تھوڑی بہت مشقت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستہ دکھائے اور ان لوگوں کا راستہ دکھائے جن پر اس کا انعام ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔